ہے تاحیات نااہلی کا فیصلہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اس بات کا کیا ثبوت ہوگا کہ کس نے توبہ کی کس نے نہیں۔ سماعت کا مزید احوال بھی جانیں گے۔ سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کیس کی سماعت ہوئی۔ طیب بلوچ سے مزید سماعت کا احوال جانتے ہیں۔ طیب بتائیے گا۔ جی، سپریم کورٹ میں جو ہے وہ تاحیات نااہلی سے متعلق عینی تشریح کے لیے جو ہے آج چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ سماعت صبح 11:30 بجے شروع ہوئی اور اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ سماعت ملتوی کی گئی اور کل صبح 9:30 بجے دوبارہ اس معاملے پر جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے تاحیات نااہلی کے کی جو ہے وہ حمایت کر دی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے عدالتی معاون فیصل صدیقی کی جانب سے جو ہے وہ آرگیومنٹ دیے گئے تھے، تو فیصل صدیقی نے واضح طور کے اوپر عدالت میں یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو ہے سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک ایسی تلوار ہے کہ جس کا جو ہے وہ ڈٹرمنیشن ہی نہیں کی گئی، اور ساتھ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ڈکلریشن کون سی کورٹ آف لا جو ہے وہ ڈکلیریشن دے گی اور پھر سزا کی مدت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ تاہم انہوں نے واضح طور کے اوپر عدالت کو یہ بتلایا کہ بہتر یہی ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ آئینی معاملات ہیں اور ان کو آئین کے ہی فریم ورک میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، تو آئندہ جو پارلیمان ہے اس کے اوپر اگر یہ معاملہ تو بہتر ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ عزیر بھنڈاری کی جانب سے دلائل دیے گئے تھے، تو عزیر بھنڈاری کی جانب سے عدالت کو یہ بتلایا گیا کہ سمیع اللہ بلوچ کیس کو چھیڑے بغیر جو ہے وہ نااہلی کے خاتمے کا جو ہے وہ راستہ نکالا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے عدالت کو یہ بتلایا کہ اگر ہم کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا اپنا ایک فیصلہ موجود ہے، تاہم پارلیمان نے اس حوالے سے کسی سزا کا تعین نہیں کیا، بلکہ صرف یہ لکھ دیا کہ آرٹیکل 62(1) کی جو ذیلی شقیں ہیں کہ اراکین اسمبلی کا جو ہے وہ صادق و امین ہونا ضروری ہے، اگر وہ اس پر پورا نہیں اترتے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ عدلیہ کی جانب سے جو ہے وہ سزا کا تعین کیا گیا اور تاحیات نااہلی دی گئی۔ تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے واضح طور کے اوپر کہا کہ اسلامی روح سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے وہ توبہ کا راستہ موجود ہے، سزا اور جزا کا تصور جو ہے اگرچہ اسلام میں موجود ہے لیکن ساتھ ہی توبہ کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو یہاں پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو معمولی قسم کے جرائم کے اوپر جو ہے وہ پارلیمان سے ہی باہر کر دیا جائے یا عوامی نمائندگی سے جو ہے اس کو محروم رکھا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سنگین جرائم ہے مثلا جو ہے وہ غداری ہے، ریپ ہے، قتل ہے، اس طرح کے مقدمات جو ہوتے ہیں، ان مقدمات میں سزا پانے والا شخص جو ہے وہ دوسری دفعہ الیکشن کے لیے اہل ہو جاتا ہے، جبکہ معمولی نوعیت کے جو جرائم ہوتے ہیں جیسے مس ڈکلیریشن ہے، کاغذات نامزدگی میں صحیح معلومات نہ دینا یا کوئی بینک اکاؤنٹ چھپانا یا اپنا بجلی کا بل جو ہے وہ ساتھ نہ لگانا، تو ایسے معاملات پر تاحیات نااہلی جو ہے وہ تو ان سیاستدانوں کے لیے کیا واقعی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ ہم بطور جج جو ہے وہ شکر گزار ہیں کہ پارلیمان نے آئین میں یہ نہیں لکھا کہ جج کو بھی جو ہے وہ صادق و امین ہونا چاہیے۔ اگر جج کے اوپر بھی یہ شرائط لگا دی جائیں کہ وہ بھی صادق و امین ہوں تو شاید پھر کوئی جج ہی جو ہے وہ جج ہی نہ بن سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو صادق و امین کا لفظ ہے یہ ضیاء دور میں شامل کیا گیا، تو انہوں نے کہا کتنے ظلم کی بات ہے کہ کوئی بھی آمر جو ہے وہ آئین کو توڑ دیتا ہے اور پھر آئین کو توڑ کے اس میں ترامیم بھی کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ عوام کو اور قوم کو سچ نہیں بتاتا کہ آمروں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کیا، کس طریقے سے بندوق کی نوک کے اوپر بھی جو ہے وہ ترامیم کرائی گئی۔ تو ایسی ترامیم کو جو ہے وہ ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ترامیم یا آئین وہ مقدس ہے جو پارلیمان نے کیا ہو، جو الیکٹڈ لوگوں نے کیا ہو، جبکہ جو آمر نے ترامیم کی ہے ان کو جو ہے وہ ہم نہیں مانتے اور نہ ہی ہمیں ماننا چاہیے کیونکہ وہ خود انہوں نے آئین شکنی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل ایوب خان نے بھی جو ہے وہ اپنے قوانین لا کے جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو جو ہے وہ اسمبلیوں سے پارلیمان سے جو ہے وہ باہر رکھا اور ان کو بھی جو ہے وہ نااہل کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اس معاملے کا تعین کر رہے ہیں کہ آیا آرٹیکل 62(1) کے تحت جو
नाअहली है वो ताहयात होनी चाहिए, एक टर्म की होनी चाहिए, 5 साल के लिए होनी चाहिए या फिर 3 साल के लिए होनी चाहिए। तो इस पर वकील उजैर भंडारी का ये कहना था कि मैं इससे तो मुतमिन हूँ कि मैं इस हवाले से जो है वो मुतफिक हूँ कि ताहयात नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए। ताहम ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है ताहयात नाअहली का। अब कल इस केस की समाअत सुबह 9 बजे होने जा रही है। शुक्रिया तैयब बलोच तफसीलन आगाह करने के लिए। अगर इलेक्शन